السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستو، گلشن اسلام کو جن حضرات نے اپنے مقدس خونوں کا نذرانہ دیا، یہ فہرست بہت طویل ہے. اس درخشاں باد میں ایک نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی، مراد رسول، عدل و انصاف کے پیکر، عاشرہ مبشرہ کی عظیم شخصیات میں ان کا شمار ہوتا ہے. آسمان عدل پر ماہتاب بن کر وہ بکھرے اور دنیا میں میزان عدل کو ایسا قائم کیا کہ اپنے بیگانے بھی ان کے قائم کردہ انصاف کے قوانین سے استفادہ کر رہی ہے اور مثالیں پیش کرتی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ مراد رسول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اسلام سے پہلے ان کو مانگا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال کہ اللہ رب العزت نے حق کو عمر بن خطاب کے زبان اطہر پر جاری کیا اور آپ کے دل پر جاری کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترمذی میں موجود ہے. اور ترمذی میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی دوسرا نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا ہے. آپ نے ہمیشہ پوری زندگی اللہ رب العزت سے شہادت کی دعا مانگی. اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا. وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری موت میرے پیارے محبوب حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں عطا کرنا. روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے آخری حج ارشاد فرمایا، آپ نے جب آخری حج کیا تو یہی دعائیں آپ کی زبان اطہر پر جاری تھی. سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھ اور ساتھی بھی تھے. اگر تصور کیجئے کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے تو پڑاؤ ڈالا تو اپنے آرام کے لیے پتھروں کے کنکر کو درست کیا، ان پتھر کے کنکروں سے اپنے لیے بستر بنایا اور اس پر آرام کے لیے لیٹ گئے. آپ کی نظر چاند کے اوپر تھی، چاند کے اوپر مختلف ادوار آ رہے تھے. کبھی چاند پورا ہو جاتا، کبھی آدھا ہو جاتا، کبھی باریک ہو جاتا. بالکل رات کے آخری پہر میں چاند ماند پڑ گیا، اس پر کمزوری آئی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تہجد کی نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے گفتگو شروع کی کہ اے اللہ آپ نے کچھ ذمہ داریاں مجھے دی، میں نے پوری طاقت صرف کی کہ میں عدل کے ساتھ زندگی گزاروں، میں انصاف کو قائم کروں. جتنی میری ہمت تھی میں نے اپنی ہمت لگا دی. ہر چیز کے لیے اس دنیا میں زوال ہے. میں یہ چاند دیکھ رہا ہوں، اس کے اوپر مختلف ادوار آ رہے ہیں. رات کے شروع کے پہر میں دیکھا تو یہ چمک رہا تھا، درمیان میں یہ مجھے آدھا دکھ رہا تھا، پھر باریک بھی ہوا، اور یہ رات کا آخری پہر ہے، اس کی روشنی بالکل ماند پڑ گئی ہے. اور اس چاند کو جب میں اپنی زندگی سے موازنہ کرتا ہوں تو میری زندگی بھی ایسی ہے. میں نے بڑے عروج اور زوال دیکھے، میں نے بڑی آزمائشیں دیکھی. جس وقت یہ چاند کمزور ہے، اس کی روشنی ماند پڑ چکی ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ کہ میرے قوا طاقت جواب دے چکی ہے اور میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. بڑے درد دل سے یہ دعا مانگی. سحرگاہی کا وقت ہے اور فرشتوں کی حضوری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ دعائیں کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ نے
سحرگاہی کی وقت کی دعاؤں کو ایسا قبول کیا کہ جب یہ مدینہ پہنچے اس کے بعد کچھ حالات واقعات ایسے پیش آنے لگے جسے ہم حضرت کی شہادت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ حضرت کعب سے ملاقات ہوئی، ملاقات میں حضرت کعب نے کہا کہ حضرت میں نے تورات کو بڑے اچھی طریقے سے پڑھا ہے، تورات میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، آپ کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ میں جب آپ کی سلطنت پر اور آپ کی خدمات پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا اور جو کام آپ سے لینا تھا وہ کام اللہ آپ سے لے چکے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھوں سے پوچھنے لگے کہ کعب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا تذکرہ تورات میں موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تذکرہ تورات میں موجود ہے اور آپ کی یہ تمام اوصاف اس میں موجود ہیں، میں نے خود پڑھا ہے۔ تو روئے اور انہوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کا اثر ہے اور یہ ان برکات کا اثر ہے کہ ایسے اشارہ ہے۔ اور خود قرآن کریم میں سورہ فتح کے آخر میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا جو تذکر ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں بڑے زوراور ہیں، شدید ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو جب دیکھیں گے تو ہمیشہ رکوع اور سجود میں دیکھیں گے اور ان کے رکوع اور سجود کے یہ آثار ان کے چہروں میں پائیں گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ایسی مبارک جماعت ہے کہ ہر وقت اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتی ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتی ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سحرگاہی کے اور سجدوں کے آثار آپ کو ان کے چہروں میں نظر آئیں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ وہ مبارک جماعت ہے کہ جن کی مثالیں تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، قرآن کریم کا دعویٰ ہے۔ تو وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد ابو لولو فیروز جو ایرانی النسل تھا اور مجوسی تھا، کیونکہ حضرت نے ایران کے خلاف بہت سارے فتوحات کی تھی، تو یہ اپنے ہم مسلک اور ہم مشربوں کے لیے کوئی ایسا کارنامہ انجام دینا چاہتا تھا، کیونکہ ان کو حسد تھی ان سے، اور روز یہ جل کر بسم ہوتے تھے کہ میں ایسا کوئی اپنے ہم مسلموں کے لیے کارنامہ دوں اور چاہے اس کے لیے مجھے حضرت عمر کو قتل بھی کرنا پڑ جائے۔ تو کچھ دنوں بعد یہ شخص آتے ہیں اور انہوں نے، کیونکہ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، تو انہوں نے اپنے آقا کے خلاف ریٹ دائر کی اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ٹیکس وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی کتنے ٹیکس آپ سے لیتے ہیں؟ تو 2 درہم کی بات تھی۔ تو حضرت نے فرمایا ٹیکس تو اتنا زیادہ نہیں ہے، آپ جتنا کام کر رہے ہیں، آپ جتنے ماہر ہیں اپنے فن کے، اس حساب سے تو جائز ٹیکس ہے۔ تو یہ اور جل کر بسم ہوا، اسے بڑی تکلیف ہوئی۔ تو کچھ عرصے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے، آپ چکی اچھی بناتے ہیں، آپ میرے لیے بھی بنا دیجئے۔ تو انہوں نے باتوں باتوں میں کہا کہ ہم آپ کے لیے ایسی چکی بنائیں گے کہ جس کا ڈنکا مشرق اور مغرب میں بجے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی فراست سے سمجھ گئے کہ اس شخص نے مجھے قتل کی دھمکی دی، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس نے مجھے دبے الفاظ میں قتل کی دھمکی دی۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ ہمیں حکم کریں، ہم ابھی اس کو گرفتار کرتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی شخص نے جرم نہ کیا ہو اور اس سے پہلے ہم اس کو گرفت میں لے لیں یا گرفتار کریں، دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت کو دیکھتے تھے، اسی طرح وہ امام بھی تھے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھاتے تھے، جب بھی وہ موجود ہوتے امامت خود کرتے تھے۔ کسی بھی اسلامی سلطنت کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ امور سلطنت کو دیکھے تو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے بھی خود آگے ہوں۔ تو وہ ہمارے اسلاف تھے، بڑے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث پر کما حقہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو فجر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے آگے بڑھے اور مکبر نے تکبیر کی، آپ نے صف درست کی
اور آپ نے تکبیر کی اور اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، تو یہ شخص ابو لؤلؤ فیروز یہ پہلی صف میں موجود تھا، اور یہ زہر سے آلودہ شدہ خنجر لے کے آیا تھا، اور اس خنجر کے ذریعے سے حضرت پہ حملہ کی اور پیدر پہ بہت سارے وار کیے۔ اب کو حرام مچ گیا، لیکن آپ ان حضرات کی شان دیکھیں، نماز پر آنچ نہیں آنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا بازو سے اور فوراً آگے کیا کہ جو نماز چل رہی ہے اس کو کمپلیٹ کریں، مکمل کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آگے بڑھے، حالانکہ آپ گر پڑے اور اتنے شدید زخم تھے جس کی وجہ سے آپ تڑپ رہے تھے، لیکن یہ تو بڑے لوگ تھے۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے اور انہوں نے اس نماز کو مکمل کیا، اور اس کے بعد اس بدبخت کا کام تمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر جب لایا گیا تو مدینہ منورہ کے جو ماہر طبیب تھے ان کا انتخاب کیا گیا۔ انہوں نے کچھ شہد اور دوا حضرت کو دی، وہ دوائی حضرت کے زخموں کے راستوں سے باہر نکلی۔ جب نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ اب مجھے دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دعا کی ضرورت ہے، میرے لیے دعا کریں۔ اور اس حالت میں آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اماں عائشہ کے نام پر سلام کہو اور میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دینا کہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز رسول میں 2 گز کی زمین چاہیے، اگرچہ وہ حجرہ آپ کا ہے، لیکن اس وقت میری زندگی کی اور میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، بس یہ بڑی خواہش ہے میری، اگر مجھے وہاں پر 2 گز کی زمین مل گئی تو میں ساری زندگی آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ پیغام پہنچتا ہے تو وہ روتی ہیں، اور ان کے سامنے وہ منظر سامنے آیا کہ جب ساری دنیا آپ کے اوپر الزامات لگاتی رہی، یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کیا۔ منافقین کی جماعت تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات لگتے رہے، کوئی شخص نہیں تھا جس نے اللہ رب العزت کے اس قرآنی آیت کو یا قرآنی مزاج کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ وہ ایک واحد عمر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ساری پاکی اور ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اے پیغمبر آپ پاک ہیں، آپ کا خانوادہ پاک ہے، جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں وہ خود ناپاک لوگ ہیں۔ اے پیغمبر آپ پاک ہیں تو آپ کا خانوادہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ پورے 2 رکوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام خود بھی بڑے دکھی تھے۔ تو یہ سارا منظر حضرت عائشہ کے سامنے آیا کہ جب ساری دنیا ایک طرف تھی تو ایک واحد عمر تھا جو میری پاکی کے اوپر گواہی دے رہے تھے، اور انہی کے الفاظ پر جو الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر پر جاری ہوئے وہی الفاظ قرآن کریم کا حصہ بن گئے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بعد میں اتارے۔ تو انہوں نے کہا میرے اوپر اتنا بڑا احسان ہے اس بندے کا، میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ جگہ میں نے اگرچہ اپنے لیے اتار، لیکن میں اپنی ذات کے اوپر عمر کو آج ترجیح دوں گی، اور میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ جب ان کو اجازت ملی اور یہ خوشخبری ملی، اس خوشخبری کے بعد آپ گرتے ہیں، آپ مٹی میں اپنی زمین اپنے سجدے کو رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ آج پورا ہوا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کی رفاقت میں جگہ مل رہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بورڈ تیار کیا اور اس بورڈ میں کچھ نام دیا اور امت کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کو بلایا، جس میں حضرت عثمان کا نام دیا اور فرمایا کہ میں نام دے رہا ہوں لیکن ساتھ میں وہ وصف بھی دوں گا جو وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، میری اپنی پسند ناپسند کے اوپر نہیں ہے۔ جو وصف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شخصیات کے بارے میں فرمایا میں نام دوں گا اور وہ وصف لکھوں گا، فیصلہ آپ لوگوں کا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا اور فرمایا کہ عثمان کے بارے میں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ عثمان اپنے رب سے اتنی حیا کرتا ہے، اتنی حیا کرتا ہے، اس بندے کو گناہ کی ہمت ہی نہیں ہوتی، یہ گناہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا نام حضرت علی کا دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے علی کے بارے میں قیامت کے دن میں جہاں ٹھہروں گا علی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اسی طرح پھر عبد الرحمن بن عوف کا نام دیا
زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا، حضرت طلحہ کے بارے میں نام دیا کہ یہ طلحہ کا نام اس لیے دے رہا ہوں، شدید جکڑ تھا، سردی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ سرک گیا اور نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میرے کجاوے کو اس شدید سردی میں کون درست کرے گا؟ ایک واحد طلحہ آگے بڑھے تھے اور شدید سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کجاوے کو درست کیا اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جبریل آئے ہیں، طلحہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کی رفاقت کروں گا، میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ اسی طرح زبیر بن عوام کا نام دیا۔ بہرحال وہ بورڈ جو حضرت نے ترتیب دیا اس میں تمام صحابہ کے اتفاق سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن ہوئی کہ اگلا خلافت کا بار ان کے ذمہ لگایا جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تمام صحابہ نے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ تھے، سب نے بیعت کی اور یہ سب کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ہوا۔ اور اس کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحتیں کرتے رہے، پوری امت سے کہا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک کتاب اللہ کو تھامے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کرے گا۔ انصاف کے وقت اور عدل کے وقت، تقسیم کے وقت، فیصلے کے وقت انصاف کو ہمیشہ قائم رہو، انصاف پر ہمیشہ قائم رہو۔ تو ہمیشہ ان دو باتوں کی نصیحت کرتے رہے، ایک طرف کتاب اللہ کی اور دوسری طرف فیصلے کے وقت انصاف کے لیے۔ اور اس کے بعد سارا وقت آپ نے اللہ کو وقف کیا، اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اسی ذکر میں، فکر میں اور دعاؤں کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان آخری کے سپرد فرمائی۔ جب حضرت کی شہادت ہوئی اور وفات ہوئی، یہ یکم محرم کا دن تھا، یکم محرم۔ 10 سال آپ نے خلافت کی۔ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے چہرے کے اوپر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ چہرے سے کپڑا اٹھایا اور ایسے دیکھا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اے عمر تجھ پر خدا رحم فرمائے، اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہو، مجھے اس پوری سرزمین دنیا پر تجھ سے زیادہ محبوب کوئی دوسرا شخص پسند نہیں تھا، میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، آج میں کس کے اعمال کی مثال تیرے اعمال سے پیش کر سکوں رکھو، ایسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے کہ جس کے اعمال تیرے اعمال کے برابر ہو۔ اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے عمر اگر تو کسی کتے سے محبت کرتا واللہ اس کتے کو آج میں محبوب رکھتا۔ اس طرح ہر صحابی نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ وہ شخصیات ہیں جنہیں پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے، اور آج ان کے لیے خراج تحسین کے طور پر، ایثار ثواب کے طور پر کم از کم اور کچھ نہیں تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے مانگے کہ اے اللہ ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے جنہوں نے ساری زندگی دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو عام کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے گزارے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حضرات کو امت میں دوبارہ بیدار کرے، اٹھائے کہ جس سے یہ عالم اسلام دوبارہ عروج کی طرف چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اتحاد، اتفاق اور استحکام نصیب فرمائے اور یہ نیا سال پوری امت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔